موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت جگہ پر ان کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے ساتھیوں دراصل کہ بنی اسرائیلیوں کو فرعون نے نسل در نسل سے غلام بنا کر کے رکھا ہے۔ ان سے بہت کام لیتا تھا فرعون نے خواب دیکھا ہے، اور اس خواب کی تعبیر اس نے اپنے لوگوں سے پوچھی جو اس کے دربار میں تعبیر وغیرہ کرتے تھے خوابوں کی۔ تو اس خواب کی تعبیر بتانے والے نے کہا کہ اے فرعون، اس میں مصر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے جو آپ کی ہلاکت کا سبب بنے گا، یعنی آپ کی پوری سلطنت کو وہ لے ڈوبے گا۔ فرعون نے کیا کہا؟ فرعون نے کہا اگر واقعی میں کوئی ایسا بچہ اس مصر میں پیدا ہونے والا ہے جو مجھے ہلاک کر دے اور میری سلطنت کو ختم کر دے گا تو ایک کام کیا جائے۔ اس نے ایک فرمان جاری کیا۔ فرمان کیا ہے؟ کہ سارے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھیے کتنا سخت فرمان ہے۔ اب یہاں جہاں ٹھہر کے ہم لوگ بات کو سمجھنا ہے ساتھی۔ نمبر ایک کہ فرعون جو ہے یہ اپنے گھمنڈ میں طاقت کے، پیسہ، شہرت، عزت، کرسی، فوج، ان سب کے گھمنڈ میں اتنا وہ زیادہ گھمنڈ میں ہے ان چیزوں کو لے کر کے کہ وہ یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ انا ربکم الاعلی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کہتا تھا کہ رب میں ہوں اے لوگوں تمہارا، یعنی میں اتنا طاقتور ہوں، میں جس کو چاہوں مار دوں، میں جس کو چاہے چھوڑ دوں۔ لیکن اندر اندر جانتا تھا کہ رب میں نہیں ہوں، رب تو اللہ ہی ہے۔ تو ٹھہر کے بات سوچنے کی ہے، اگر واقعی وہ رب ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ جو خواب میں نے دیکھا ہے، اگر اس خواب کی تعبیر صحیح ہے، اگر صحیح ہے تو پھر رب کو تو سب پتا ہوتا ہے، وہ تمام باتوں کو تمام غیبوں کو جاننے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر وہ رب تھا تو اس کو پتا تھا کہ اگر اس خواب کی تعبیر صحیح ہے تو پھر وہ بچہ کس گھر میں پیدا ہوگا، کس عورت سے پیدا ہوگا، اس کو پکڑ کے مار دینا تھا۔ اگر تعبیر صحیح تھی تو پھر اتنے سارے بچوں کو قتل کرانے کا کیا فائدہ؟ اس کا مطلب اس کو پتا نہیں ہے، وہ غیب نہیں جانتا ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو صرف اور صرف غیب کا مالک ہے۔ غیب کی تمام تر کنجیاں کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ دوسری بات، اگر تعبیر غلط تھی اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ جو میں نے خواب دیکھا ہے، ایک تو اس کو خود تعبیر پتا ہونی چاہیے تھی، دوسری چیز اگر تعبیر غلط تھی تو پھر اتنا بچے کو مارنے کی ضرورت کیا تھی؟ اچھا تھا جتنے زیادہ بچے رہتے ان بچوں کو اور نسل در نسل جو ہے جیسے وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے، جس طریقے سے بنی اسرائیل غلام بن کر کے چلے آ رہے تھے۔ تیسری بات، بعد میں جا کر کے ان لوگوں کو ریئلائز ہوا، فرعون اور ان کے منسٹرز کو، کہ بھائی اگر اس کثیر تعداد میں ہم بچوں کو، لڑکوں کو قتل کرتے چلیں گے، کیونکہ لڑکیوں کو چھوڑ دیا گیا اور لڑکوں کو قتل کرنے کا صرف حکم تھا، اگر اس طریقے سے ہم قتل کرتے چلیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بنی اسرائیل میں تو کوئی پھر مرد بچے گا ہی نہیں، تو پھر ہم کام کس سے لیں گے؟ تو پھر سارے کام ہم کو کرنے پڑیں گے۔ لہٰذا اب ایک پھر میٹنگ بیٹھی، ایک پھر پنچایت بیٹھی۔ اس میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوا؟ اس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا 1 سال ہم قتل کریں گے اور اگلے سال ہم قتل نہیں کریں گے، یعنی 1 سال قتل والا سال ہوگا اور دوسرا سال قتل والا سال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سوچنے کی بات ہے، اگر فرعون رب تھا، اگر وہ غیب کی باتوں کو جانتا تھا تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو سال قتل والا سال نہیں تھا اسی سال وہ بچہ پیدا ہو جائے؟ یہ بھی پاسبل تھا، لیکن اس کو تو پتہ نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، کیا فرمائیے؟ کہ زمین میں اور آسمانوں میں، آسمان میں کون رہتے ہیں؟ فرشتے، جن وغیرہ۔ زمین میں کون رہتے ہیں؟ انسان، فرشتے، جن سب رہتے ہیں۔ گویا زمین آسمان میں جو بھی مخلوق ہے
وہ جن ہو، فرشتہ ہو، انسان ہو، کوئی بھی مخلوق جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لا یعلم، کوئی غیب نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ یعنی غیب کو جاننے والا حقیقی رب کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے لوگ سب کو غیب کا مالک بنا چکے ہیں، فلاں بھی غیب جانتے ہیں، فلاں بھی غیب جانتے ہیں، فلاں بھی غیب جانتے ہیں۔ چلا کہ فرعون جو ہے یہ رب نہیں تھا، یہ بات کلیئر ہو گئی ساتھی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو قتل والا سال تھا، اب اللہ کی قدرت و کاملہ کو دیکھتے چلے جائیے۔ جو قتل والا سال تھا، اللہ نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیجیے، یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تو قدرت والا، کامل قدرت والا ہے، جس کو جو چاہے وہ کرے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ اللہ ہے۔ گویا یہ فرعون کو چیلنج تھا کہ جس بچے کے لیے آپ نے لاکھوں کی تعداد میں معصوم بچوں کو قتل کرا دیا، سوچیے کتنا سخت دل آدمی ہوگا۔ آج بھی دیکھیے ایسے لوگ سخت دل قسم کے لوگ ہیں، آج بھی ایسے سخت دل قسم کے جابر حکمران ہیں یہاں پر۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ قتل عام کرا دیتے ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں، بہت سخت دل ہے۔ مالک یوم الدین، لیکن قیامت کا دن مالک تو، قیامت کے دن کا مالک تو اللہ ہے، ایک ایک چیز کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو یہ حاملہ ہوگی۔ اچھا، ہارون علیہ السلام جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جو قتل والا سال نہیں تھا، وہ تو بچ گئے، لیکن دراصل کام تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے لینا تھا نا۔ اب دیکھیں اس سال اللہ نے پیدا کروایا موسیٰ علیہ السلام کو جو قتل والا سال ہے۔ بعض اہل علم لکھتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا کہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا حمل جو ہے یہ واضح ہوتا ہے، دکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ دیکھیں گے عورت کو، اگر وہ پریگننٹ ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ عورت پریگننٹ ہے، اس کا پیٹ وغیرہ باہر چلا آتا ہے بچے کی وجہ سے، یعنی حمل کے اثرات دکھتے ہیں۔ لیکن اللہ کا کمال دیکھیے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کتنا بڑا اعجاز دیا ہے، اور کتنا بڑا ان سے کام لیا ہے۔ موسیٰ کی ماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اہل علم لکھتے ہیں کہ وہ حمل جو تھا وہ واضح ہوتا ہی نہیں تھا، یعنی ایک عورت پریگننٹ ہے لگتا ہی نہیں تھا ان کو دیکھ کر کے کہ وہ پریگننٹ ہے۔ کیونکہ فرعون نے کئی اپنے سپاہیوں کو اور دائیوں کو چھوڑ رکھا تھا مصر میں کہ وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے یا گھومتی رہتی، کس لیے؟ تاکہ یہ پتا چلے کہ کس گھر میں کون سی عورت پریگننٹ ہے، کون سی عورت حاملہ ہے۔ جو عورت حاملہ رہتی تھی اس کا نام لسٹ میں لکھ دیا جاتا تھا، اور سرکاری جو پارلیمنٹ تھا ان کا وہاں جمع کر دیا جاتا تھا، اور جب بچے پیدا ہو جاتے تھے سپاہی آتے تھے بچوں کو لے کر کے ذبح کر دیتے تھے ان کے ماں کے سامنے۔ سوچیے یہ جو 9 مہینے کی جو مدت تھی وہ تو بیت گئی۔ اب اللہ نے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ولادت ہوئی، بچہ ہو گیا بچہ، بیٹا ہو گیا۔ اب ماں دیکھی گھبرا گئی نا، ماں ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے، نہیں ماں تو ماں ہوتی ہے، گھبرا گئی کہ بھائی اللہ نے بیٹا دے دیا ہے، اگر بیٹی دیتی تو کوئی مسئلہ نہیں، اور قتل والا سال ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ قصص پڑھے آپ، آیت نمبر 7 سورہ 28، اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کیا، الہام کیا۔ ایک بات سمجھنا یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کتنی معزز خاتون ہوگی، سوچئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو الہام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی نیک عورت ہوگی۔ ایک بات، دوسری بات، یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر بھیجتا ہے، یہ وہ وحی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کوئی عورت نبی نہیں بنی، نہ رسول بنی۔ اس لیے یہ مغالطہ نہ رہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کہا کہ ہم نے وحی کی تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ نبیہ تھی، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک نیک خاتون تھی، اللہ نے ان کو الہام کیا۔ اللہ مفسرین لکھتے ہیں ایک آیت میں اللہ نے بہت سارے عجائب کو بیان کیا ہے۔ آیت کیا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب آپ کو خوف لائق ہو اس بات کا کہ کہیں وہ سپاہی آ نہ جائے، میرے بچے کو پکڑ نہ لے، قتل نہ کر دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو کیا کریں آپ؟ جب ایسا آپ کو خوف لائق ہو تو آپ اپنے بچے کو ذرا سا صندوق میں لیجئے اور دریا نیل میں چھوڑ دیجئے۔ 2 حکم اللہ نے کیا موسیٰ کی ماں کو۔ پہلا حکم کیا ہے؟ دودھ پلاتے رہیے،
کیوں؟ ہم آگے دیکھیں گے. دودھ پلاتی رہیے بچے کو. دوسری بات، جب خوف لگے کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے اور بچے کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، تب کیا کرنا ہے؟ بہت کٹھن حکم ہے یہ، بہت سخت حکم ہے. حکم کیا ہے؟ بچے کو صندوق میں لیجیے اور دریائے نیل میں چھوڑ دینا ہے. کون ماں کرے گی ایسا بتائیے؟ یا کون باپ کرے گا ایسا؟ بظاہر یہ فیصلہ بہت مشکل ہے، بظاہر اللہ کا یہ فیصلہ، یہ حکم بہت مشکل دکھ رہا ہے، سب کے کرنے کی بات نہیں ہے ساتھی. بعض اوقات ہماری زندگیوں میں بھی ایسے مسائل آتے ہیں جہاں پر اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اور ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے، ہماری سمجھ کچھ اور کہتی ہے، ہماری عقل کچھ اور کہتی ہے. ہم کو لگتا ہے کہ یہ اللہ کا، مثلا ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے ویپاری ہیں آج ماشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے سود پہ سارا کاروبار دھندا چلتا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، سود پر. کیوں؟ ہم کو یہ لگتا ہے اگر سود لیں گے نہیں، دیں گے نہیں، تو کاروبار بڑا کریں گے کیسے؟ جبکہ سود کے خلاف اللہ نے کہا، سود کے لیے اللہ نے کہا یہ اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم. اعلان جنگ ہے. سود سے مال بڑھتا نہیں، مال گھٹ جاتا ہے. صدقہ سے مال بڑھتا ہے. لیکن عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہ بڑے بڑے ویپاری دیکھیں ماشاءاللہ، سود کے گاڑیوں میں گھومتے ہیں، سود کے بنگلوں میں رہتے ہیں. تف ہے ایسی گاڑیوں پر اور تف ہے ایسے بنگلوں پر ساتھیوں. انہیں نیند نہیں آتی چین و سکون کی، یاد رکھیے گا. بظاہر کتنا ٹف دکھ رہا ہے یہ بات. بچے کو دریا میں ڈال دو، لیکن اللہ کا حکم ہے. عورت کتنی نیک ہے، ٹالا نہیں حکم کو. دو حکم. اب دو چیزوں سے منع کیا گیا، ولا تخافی ولا تحزنی. اور جب آپ بچے کو ڈالیں گی نا دریا نیل میں، دو چیز سے اللہ منع کر رہا ہے. اے موسیٰ کی ماں، خوف نہیں کرنا ہے، نو غم، نو ڈر، نو رنج، نو غم. یعنی آپ ڈالا، آپ نے، میرا حکم ہے نا یہ، آپ نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے، نہ ڈرنا ہے نہ گھبرانا ہے، کچھ نہیں ہونے جا رہا. جگر چاہیے، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں ایمان ڈھلمل ہو، جو ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، جو آپ بھی صحیح دودھ دہی سب صحیح بولتا ہو، اس کے بعد کی یہ بات نہیں. اور دعوت کا کام دراصل جو ہے نا، کمزور دل والے کی تو ہے ہی نہیں. یہ بول لیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ بول لیں گے تو وہ ہو جائے گا، داڑھی رکھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، ایسا کر لیں گے تو یہ ہو جائے گا. نہیں ہے اس کے لیے. ذرا سینے کو مضبوط کرنا پڑتا ہے بھائیو، ذرا دل کو مضبوط کریے. اب آیت کے اگلے ٹکڑے میں سبحان اللہ، اللہ نے دو خوشخبریاں سنائی ہیں، دو بشارتیں سنائی. کیا کہا؟ ان رادوہ الیک. اللہ اکبر. اللہ نے کہا ہم لوٹائیں گے آپ کے بچے کو، اس بچے کو جو آپ ڈال رہی ہیں نا دریا میں، ہم لوٹائیں گے آپ کی طرف. بتائیے تو پاسبل ہے؟ یہ پاسبل ہے؟ پوری فرعون کی قوم ڈھونڈ رہی ہے کہ بھائی بچہ کون سا ہے، مل جائے گا قتل کر دیں گے. کوئی قتل والا سال ہے ایک. دوسرا دریا میں چھوڑ دینا ہے، اور دریا کا کام کیا ہے؟ ڈبونا. تیسرا بچہ بول نہیں سکتا، ہل ڈول نہیں کر سکتا، بچاؤ نہیں کر سکتا، بچے کو تیرنا بھی نہیں آتا صاحب. ہر طرف موت 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 دکھ رہی ہے. لیکن رب کہہ رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، ہم لوٹائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، ہم لوٹائیں گے آپ کو. اور ایسے ہی نہیں لوٹائیں گے، وَجَائِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. یہ دوسری خوشخبری. اور عام بات نہیں سمجھیے گا، آپ کا بچہ عام بچہ نہیں، بلکہ اس کو نبی بنا کر لوٹائیں گے. اللہ اکبر. لے رہے ہیں آپ سے کچھ دیر کے لیے، کچھ دیر کے لیے، لیکن جب پلٹائیں گے آپ کے پاس اور یقیناً ہم آپ کو واپس کریں گے آپ کے بچے کو، تو ایسا واپس کریں گے کہ اس کو نبی بنا کے واپس کریں گے. اللہ اکبر. فرعون کے محل میں پہنچ گئے. اچھا دریا کے پانی جانتے ہیں لے کے کہاں چلا گیا؟ عجیب بات نہیں ہے، کہیں بھی لے کے جا سکتا تھا. لیکن سمندر پہ بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا. لے کے کہاں پہنچ گئے؟ فرعون کے محل کے سامنے. کوئی لے کے نہیں گیا تھا، کوئی شپ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، حکم تھا اللہ کا. دریا کی موجوں کو حکم تھا کہ میرے اس بندے، میرے اس موسیٰ کو علیہ السلام لے کے جانا ہے کہاں؟ فرعون کے محل کے سامنے. اور اس کے سامنے وہ کھڑا کر دینا ہے اس کو. کیوں؟ اسی کے لیے نا اس نے بچوں کو قتل کرایا ہے.
ذرا ہم بھی دیکھیں اس کے پاس کتنی طاقت ہے، اس کے گود میں وہ بچہ رہے گا، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ پلے بڑھے گا، ذرا اس کو کوئی خروچ بھی دکھا کے دکھائے۔ اللہ اکبر۔ پہنچ گئے فرعون کے دربار میں، محل کے پاس رک گئے، لوگ اٹھایا، ارے بچہ پانی میں، اٹھایا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، یہ دوسری باکمال عورت اس واقعے کی، حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ، فرعون کی بیوی، دیکھا ارے بچہ اتنا خوبصورت ہے، اور بچے تو خوبصورت ہوتے ہی ہیں بچپن میں، نہیں، اب وہ رسول تو اور خوبصورت ہوتے ہیں، گود میں اٹھایا، رونے لگے بچے موسیٰ علیہ السلام، پورے محل میں رونے کی آواز کلکاری گونج گئی۔ فرعون دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا ارے بچہ، قتل کرو اس کو۔ اب دیکھیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کیا کہہ رہی ہیں، کہہ رہی نہیں قتل مت کریے اس کو، پلیز مت ماریے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں آگے جا کر کے فائدہ مند ثابت ہو ہمارے لیے، اور کتنے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ، اس کو مت ماریے۔ اب ذرا ایک بات رکیے، میں بتا رہا ہوں، عورت اگر مثبت سوچ والی ہو، مثبت سوچ سے مراد پازیٹیو تھنکنگ والی، اس کی زبان اچھی ہے، بات اچھی کرتی ہے، تو وقت کا جو سب سے بڑا ظالم آدمی بھی ہے نا، وہ بھی ذرا مان جاتا عورت کی بات کو۔ یعنی ایک نقطہ اور ملا، مرد کتنا بھی مرد کیوں نہ ہو، بیوی کے سامنے ذرا مان جاتا ہے، بات کو نہیں مان جاتا ہے، مان گیا، لیکن اتنا ظالم آدمی ہے، قتل کروانے کے لیے سب جگہ ہے، لیکن کہا چھوڑ دیجئے نا، بس مان گیا۔ صحابی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھنے والی ہے، فرض کے ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، اللہ کے رسول بڑی عبادت گزار ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول لیکن ذرا تیز بولنے والی ہے، زبان بڑی کڑوی ہے، تیکھی ہے، تیز زبان کی، جب بولتی ہے تو لگتا ہے کسی کے سینے کو چھید کر دے گی، اتنی کڑوی بات بولتی ہے۔ ہم نے فرمایا جا کے اس کو کہہ دے وہ عورت جہنمی ہے۔ ارے یہ سارے معاملات کرتے ہیں، یہ زبان۔ اہل علم لکھتے ہیں بھائیوں، جس آدمی کی زبان اچھی وہ آدمی اچھا، اور جس آدمی کی زبان بری وہ آدمی برا۔ ساتھی کیا کہا کیوں نہ ہو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، اپنے آپ کو رب کہنے والا آدمی، انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، اپنی بیوی کو بیٹا نہیں دے سکتا، اولاد نہیں دے سکتا۔ نہیں، قرآن نے کیا بات کہی ہے، قرآن نے کہا للہ ملک السماوات والارض، آسمان زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے اللہ پیدا کر دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ پہلے اللہ نے ذکر بیٹے کا نہیں کیا، بیٹی کا کیا، بیٹی کا کیا۔ جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہے بیٹا بیٹی ملا کے دے، ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، اور جس کو چاہے اللہ بانجھ رکھ دے، کچھ نہ دے۔ یعنی بیٹا بیٹی کون دیتا ہے؟ نہیں بابا بھی دیتے ہیں، نہیں فلاں صاحب بھی دیتے ہیں، نہیں فلاں دربار والے بھی دیتے ہیں۔ قرآن کہہ رہے نہیں، بیٹا بیٹی ہم دیتے ہیں، اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی بیٹا بیٹی دیتا ہے، کوئی اور بھی حاجت روا یا مشکل کشا ہے، دراصل وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اور جو شرک اس عقیدے پہ مر گیا، قرآن نے کہا اس پر جنت کو ہم نے حرام کر دی ہے، نہ کوئی دربار ہے نہ کوئی ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اسی ملک میں علی حجویری ہیں، پڑوسی ملک میں، ان کی قبر پہ بہت بڑا بڑا عرس لگتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بغیر اولاد مر گئے، بغیر اولاد مر گئے، جو خود کی بیوی کو اولاد نہ دے سکے، آج لوگ ان سے اولاد مانگ رہے ہیں ساتھیوں۔ نہیں، اب ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تو بچے تھے، اب اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کیا، ہاں چھوٹے بچے کو وحی کیا۔ اللہ نے کیا کہا، اے موسیٰ آپ کسی کا دودھ نہیں پئیں گے،
किसी दाई का आप दूध नहीं पिएंगे। अब बच्चा रो रहा है, बच्चे की गिजा क्या है? ना बिरयानी है, ना रोटी है, ना चावल है, कुछ तो है नहीं, बच्चा तो दूध पिएगा। किसी का आप दूध नहीं पिएंगे। अब सारी औरतें ट्राई कर रही हैं, दूध तो कोई भाई मूसा अलैहिस्सलाम पीने से रहे। अब देखिए इस पूरे वाकये में एक और औरत है, एक और लड़की है, तीसरी औरत, जो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में डाला था, तो उनकी बहन जो थी, मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उनकी मूसा की बहन को कहा, जरा बेटी देख, जरा पीछे पीछे जा, ये दरिया की मौजें तेरे भाई को किधर लेके जा रही? क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा मेरा दरिया में डूब जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है बेटी, जरा देख, पीछे पीछे जा। वो पीछे पीछे, वो देखिए एक लड़के को देखिए, कितनी समझबूझ वाली है साथियों, कितनी अक्लमंद है साथियों। इतने टेंस माहौल में उसने अपने पूरे चीजों को मेंटेन करके रखा है, जाहिर नहीं होने दे रही कि मेरा भाई। कितनी बाकमाल औरत है साथियों। पहुंच गई वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में। अब वो खड़े खड़े सारा माजरा देख रहे हैं कि मूसा तो दूध ही नहीं पी रहे। अब देखिए उस औरत की, उस लड़की की जरा अक्ल को देखिए, कितनी अक्ल वाली औरत है। अल्लाह अकबर। उसने मौके को गनीमत जाना और कहा कि मैं एक ऐसी औरत को जानती हूं जो शायद इसको दूध पिला दे। अल्लाह अकबर। अब फिरौन मरता क्या ना करता, उसने कहा बुलाओ जल्दी, कौन सी औरत है भाई? कहा वो जरा दूर रहती है, जाओ बुला के लाओ। अब मूसा की बहन आई मूसा अलैहिस्सलाम की किसके पास? माँ के पास। कहा अम्मी जान, अल्लाह ने आपको खुशखबरी दी थी ना, क्या हम पलटाएंगे, वक्त आ गया है। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह ने पलटा दिया है, चलिए भाई को दूध पिलाना है। मूसा अलैहिस्सलाम की महल आ गई। फिरौन ने कहा चलो भाई जरा दूध पिलाओ इसको। हाँ चलिए, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा पी लीजिए, आपकी माँ है। पी लिया। अल्लाह अकबर। चुप हो गए। अच्छा शुरू में जरा जाइए ना, मैंने कहा कि अल्लाह ने कहा था, पहला हुक्म अल्लाह ने क्या किया था? दूध पिलाती रहिए। क्यों? क्योंकि जो इतना वक्फा गुजरा है ना, बच्चा दरिया में डला, डरे से आया, महल में आया, रो रहा है बच्चा, लोग परेशान हो रहे हैं, तो जरा दूध पिलाते रहिए, इसलिए ताकि जब दूसरी बार आप दूध पिलाइएगा तो इतना दूध पिला दीजिए कि बच्चा जरा उस वक्फे को बर्दाश्त कर सके, हिम्मत रखे ना। इसीलिए कहा गया दूध पिलाती रहिए। अल्लाह अकबर। देख रहे कितनी बातें हैं, देखिए एक एक लफ्ज में हम गौर करेंगे ना तो बात बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी भाई। अल्लाह अकबर। तुम वादा भी नहीं पहुंच रहे। अल्लाह ने कहा दूध आप पिलाइएगा। उजरत कौन देगा? कौन देगा? फिरौन देगा। उसकी आंखों के सामने जो बच्चा उसकी हलाकत का सबब बनेगा, जिसके लिए उसने लाखों को कत्ल कराया, वो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन कितना ही बेचारा मजबूर है, बेबस है, लाचार है कि कुछ नहीं कर पा रहा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को। अब बात हुआ कि भाई दूध तो एक टाइम बच्चा नहीं पिएगा, हर 1 घंटे 2 घंटे पर बच्चे को दूध चाहिए। तो फिरौन ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को, क्या आप यहीं रुक जाओ महल में, हाँ बच्चे को दूध पिलाती रहना? नहीं नहीं नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा कि नहीं हुजूर, हमारा घर है, हमारे शौहर हैं, मगर चीज़ें हमारी हैं, तो क्या किया जाए? कहा ठीक है, तब बच्चे को लेके जाओ, इसको दूध वगैरह पिलाओ, पाल पोस के जरा बड़ा करो, उजरत हम देंगे। अल्लाह अकबर। कितने टेंस माहौल में उस बहन का किरदार आपने देखा है, कितना बेहतरीन किरदार है। जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए हैं ना, थोड़ा सा बड़े हो गए, तो जादूगरों का मामला हुआ, हजरत आसिया ईमान लेकर के, आप सबको पता है साथ। हाँ हजरत आसिया ईमान ले आई। अल्लाह अकबर। बहुत भारी बात हो गई। यानी रब कहने वाला आदमी अपनी बीवी को मुसलमान होने से रोक नहीं पा रहा है। अल्लाह अकबर। यह अल्लाह की कुदरत है कि काफिर के घर में अल्लाह ने एक ऐसी मोमिना औरत को बना दिया। अल्लाह नहीं। और कितने जुल्म ढाए हैं फिरौन ने हजरत आसिया पर। मतलब ईमान वालों पर जुल्म ढाया जाता है, चाहे वो बात के जरिए हो, आपके माल को छीना जाएगा, आपके प्रॉपर्टी को छीना जाएगा, आपके खिलाफ खो जाएंगे लोग, कोई मसला नहीं है। अत-तौहीद, तौहीद पे जमे रहना है साथी, बहुत बड़ी दौलत है। क्यों? अल्लाह ने कहा था कुरान में, हमने मोमिनों के जान और माल को खरीद लिया है, किसके एवज में? जन्नत के एवज में। तो ये कट जाना है, ये मामला, ये मरहले कट जाना है साथी, कोई जिंदा यहाँ नहीं रहना है। हाँ है जी। अब अजीब बात है कि हजरत आसिया मिस्र की मलिका है,
فرعون کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، معمولی بات نہیں ہے. مصر اس کا، محل اس کا، سونے زیورات چاندیاں سب اس کے پاس، نوکر چاکر اس کے پاس، عمدہ کھانے اس کے پاس، دائی اور کھٹنے والی عورتیں اس کے پاس، عمدہ سواریاں اس کے پاس. ایک زندگی جینے کے لیے کیا چاہیے؟ اسی لیے لوگ حرام کاری کر رہے ہیں. اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کو چونا لگا رہا ہے، اس کو چونا لگا رہا ہے، اس کا کھا جا رہا ہے، اس کا کھا جا رہا ہے. ہاں کیوں؟ اسی لیے نا، گاڑی کے لیے، محل کے لیے، نوکر چاکر کے لیے، پروٹوکولز کے لیے، اسی لیے تو کام چل رہے. ساری چیزیں حضرت آسیہ کے پاس موجود تھیں، لیکن سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. اللہ نے مثال بیان کی ہے مومنوں کے لیے. کس کی؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے لیے. اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَالِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ نے کہا، جب آسیہ نے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ، میں ان سب چیزوں کو قربان کر رہی ہوں، ان آشائش کو، ان عمدہ سواریوں کو، ان عمدہ غذا کو، ان دائیوں کو، نوکر چاکر کو، آشائش کو، محل کو، زندگی کی ساری لگژریز کو قربان کر رہی ہوں تیری توحید کے لیے. کس لیے؟ کیا مانگا ہے حضرت آسیہ نے؟ کہا اللہ جنت میں گھر دے، جنت میں. اور جنت میں کہاں گھر دے؟ نبی کہتے ہیں جب اللہ سے مانگو تو ذرا اونچی چیز مانگا کرو، سب سے اونچی چیز. کہاں مانگ رہی ہیں؟ کہہ رہی ہیں آپ کے پڑوس والا اللہ. جب فرعون بے بس ہو گیا اور اس نے کہا اس ایک کام کرو، اب اس کو ختم کر دو. کس کو؟ آسیہ کو. فنش آف. یہی لوگ کرتے ہیں، اہل باطل یہی کام کرتے ہیں، اہل شرک یہی کام کرتے ہیں. جب وہ توحید سے نہیں لڑ پاتے، جب آپ کے ایمان سے نہیں لڑ پاتے، تو آخری ہتھ کنڈا جو وہ اپناتے ہیں، اس کو ہٹا دو، راستے ہی سے ہٹا دو. اس کو کیا کہا گیا کہ بھائی سپاہیوں کو آرڈر ہوا ایک بڑا پتھر لے جاؤ اور آسیہ کے سر پر مار دو، مر جائے گی. اللہ اکبر. ابن کثیر کہتے ہیں کہ جب وہ سپاہی پتھر لے کے آئے نا، حضرت آسیہ مسکرا رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں. فرعون دیکھ کے کہتا تھا یہ عورت پاگل ہو گئی ہے، اس پر اتنی اذیتیں جانی ہیں، مصیبتیں ہیں، موت اس کے سر پر ناچ رہا ہے اور یہ مسکرا رہی ہے، دیکھو کیسی پاگل عورت ہے. لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں بھائیو کہ وہ مسکرا اس لیے نہیں رہی تھی، بلکہ مسکرا اس وجہ رہی تھی جو اللہ سے انہوں نے مانگا تھا نا کہ گھر عطا کر، اللہ نے آسمان کے پردوں کو ہٹایا ہے. کثیر کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو دکھلا دیا جو اللہ نے حضرت آسیہ کے لیے رکھا تھا. اسی لیے وہ مسکرا رہی تھی کہ جنت میں مجھے گھر مل گئے جو میں مانگ رہی تھی. اور وہ پتھر گرنے سے پہلے اہل علم لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آسیہ کی روح کو قبض کر لیا تھا، ایک بے جان جسم پہ انہوں نے پتھر گرایا تھا، کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس لیے